السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، صراط المستقیم چینل پہ پھر سے ایک بار خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، آڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو نئے آڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے۔ شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی داستان شجاعت، عنایت اللہ التمش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولید کا بیٹا خالد شہزادہ تھا، عیش و عشرت کا بھی دل دادا تھا، لیکن فن حرب و ضرب کا جنون ایسا کہ عیش و عشرت کو اس جنون پر حاوی نہیں ہونے دیتا تھا۔ مدینے کی طرف جاتے ہوئے اسے وہ یہودن یاد آئی جس کا نام یوحوا تھا۔ اس نے اس یہودن کو ذہن سے نکال دیا، لیکن یوحوا رنگ برنگی تتلی بن کر اس کے ذہن میں اڑتی رہی۔ خالد اسے ذہن سے نکال نہ سکا۔ خالد کے ذہن میں اڑتی ہوئی اس تتلی کے رنگ پھیکے پڑنے لگے کہ تمام رنگ مل کر سرخ ہو گئے، خون جیسے سرخ۔ یہ ایک بھیانک یاد تھی۔ خالد نے اسے ذہن سے اگل دینے کی بہت کوشش کی، لیکن تتلی جو زہریلی بھیڑ بن گئی تھی اس کے ذہن سے نہ نکلی۔ یہ معرکہ احد کے 3-4 ماہ بعد کا ایک واقعہ تھا۔ یہ ایک سازش تھی جس میں وہ شریک نہ تھا، لیکن وہ قبیلہ قریش کا بڑا ہی اہم فرد تھا۔ مسلمانوں کے خلاف کسی سازش میں شریک نہ ہونے کے باوجود دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس میں شریک نہ تھا۔ معرکہ احد میں زخمی ہونے والے بعض اہل قریش کے زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوئے تھے کہ ایک روز خالد کو خبر ملی کہ مدینے سے 6 مسلمان تبلیغ اسلام کے لیے رجعی کی طرف جا رہے تھے۔ عفان سے تھوڑی دور ایک غیر مسلم قبیلے نے انہیں روک لیا اور ان میں سے 2 کو مکہ لایا گیا ہے اور انہیں نیلام کیا جا رہا ہے۔ خالد دوڑتا ہوا وہاں گیا۔ وہ مسلمان حبیب بن عدی رضی اللہ عنہ اور زید بن دسنا رضی اللہ عنہ تھے۔ خالد دونوں کو جانتا پہچانتا تھا۔ وہ اسی قبیلے کے افراد ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان میں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ رسول خدا پر جانے قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت عزیز رکھتے تھے۔ خالد نے دیکھا کہ 4 افراد ان کے پاس کھڑے تھے۔ دونوں کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ یہ دونوں مسلمان ہیں۔ ایک آدمی چبوترے پر کھڑا اعلان کر رہا تھا، یہ دونوں احد میں تمہارے خلاف لڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں تمہارے عزیز اور خون کے رشتہ دار مارے گئے تھے۔ ہے کوئی جو انتقام کی آگ بجھانا چاہتا ہے؟ انہیں خریدو، انہیں اپنے ہاتھوں قتل کرو اور خون کے بدلے خون بہاؤ۔ یہ آدمی سب سے اونچی بولی دینے والے کو ملیں گے۔ بولو۔ 2 گھوڑے، ایک آواز آئی۔ بولو، بڑھ چڑھ کر بولو۔ 2 گھوڑے، ایک اونٹ، ایک اور آواز آئی۔ گھوڑوں اونٹوں کو چھوڑو، سونے میں بولی دو، سونا لاؤ، دشمن کے خون سے انتقام کی پیاس بجھاؤ۔ وہ لوگ جن کے قریبی رشتہ دار احد کی لڑائی میں مارے گئے تھے بڑھ بڑھ کر بولی دے رہے تھے۔ حبیب رضی اللہ عنہ اور زید رضی اللہ عنہ
चुपचाप खड़े थे। उनके चेहरों पर खौफ न था, घबराहट नहीं थी, हल्की सी बेचैनी भी नहीं थी। खालिद हुजूम को चीरता हुआ आगे चला गया। ओ कुरैश के सरदार के जंगजू बेटे, हबीब रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद को देखकर बड़ी बुलंद आवाज से कहा, तेरा कबीला हम दोनों का खून बहाकर उस मुकद्दस आवाज को खामोश नहीं कर सकता जो गारे हीरा से उठी है। ला अपने कबीले का कोई नामुर लड़ाका और मेरे हाथ खुलवा दे, फिर देख कौन किसके खून की प्यास बुझाता है। मैदान जंग में पीठ दिखाने वालों, ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने गरजदार आवाज में कहा, तुमने शिकस्त का इंतकाम हमारे भाइयों की लाशों से लिया है। तुम्हारी औरतों ने ओहद के मैदान में हमारी लाशों के कान और नाके काट कर इनके हार अपने गलों में लटकाए हैं। आज 4 साल बाद मदीने की तरफ जाते हुए खालिद को हबीब रज़ियल्लाहु अन्हु और ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु की ललकार और ताने सुनाई दे रहे थे। वो ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के ताने बर्दाश्त नहीं कर सका था। आज 4 साल बाद उसे यह ताना याद आया तो भी उसके जिस्म ने झुरझुरी ली। उसे ओहद के मैदान का वो मंजर याद आ गया जब अबू सुफियान की बीवी हुंद ने हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु का कलेजा निकालकर अपने मुंह में डाल लिया और चबाकर उगल दिया। इसी औरत ने अपने साथ की औरतों से कहा था कि वो मुसलमानों के कान और नाके काट लाए। उन औरतों ने उसके आगे कानों और नाकों के ढेर लगा दिए थे। हुंद ने इन कानों और नाकों का हार बनाया और अपने गले में डाल लिया था और वो पागल की तरह मैदान में गीत गाती और नाचती फिरी थी। इस मंजर को उसके शौहर अबू सुफियान ने पसंद नहीं किया था। खालिद ने तो नफरत से मुंह फेर लिया था। 3-4 माह बाद वो मुसलमान जिनके हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे उसे ताने दे रहे थे। वो ओछे तरीके से इंतकाम लेने वाला आदमी नहीं था। वो वहां से खिसक आया और अहले कुरैश के हुजूम में गुम हो गया। उसे उस कबीले का एक आदमी मिल गया जो इन दो मुसलमानों को पकड़ लाया था। किसी तारीख में इस कबीले का नाम नहीं मिलता। मौर्रिखों ने बिन हिशाम के हवाले से इसे एक जंगजू कबीला लिखा है जो कुरैश का इत्तेहादी था। खालिद ने इस जंगजू कबीले के इस आदमी से पूछा कि इन मुसलमानों को किस तरह पकड़ा गया है। खुदा की कसम, इस आदमी ने कहा, कहो तो हम मुसलमानों के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ लाए और नीलामी के चबूतरे पर खड़ा कर दे। तुम जो काम नहीं कर सकते उसकी कसम न खाओ। खालिद ने कहा, इन दो को कहां से पकड़ा गया है? ये 6 थे। इस शख्स ने जवाब दिया, हमने ओहद में मारे जाने वालों का इंतकाम लिया है। आइंदा ऐसे ही इंतकाम लेते रहेंगे। हमारे कबीले के कुछ आदमी मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा कि वो इस्लाम कबूल करने आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इनका पूरा कबीला इस्लाम कबूल करने का इरादा कर चुका है, लेकिन पूरा कबीला मदीना नहीं आ सकता। हमारे इन आदमियों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि इनके साथ चंद एक मुसलमानों को उनके कबीले में भेजा जाए जो पूरे कबीले को मुसलमान करे और फिर कबीले को मजहबी तालीम देने के लिए कुछ अरसे वही रहे। हमारे ये आदमी जब वापस आए तो उनके साथ 6 मुसलमान थे। इधर हमारे सरदार शारजा बिन मुगीस ने
100 आदमियों को रजी के मुकाम पर भेज दिया। जब ये 6 मुसलमान रजी पहुंचे तो हमारे 100 आदमियों ने इन्हें घेर लिया। तुम सुनकर हैरान होगे कि ये 6 मुसलमान तलवारें निकालकर 100 आदमियों के मुकाबले पर आ गए। हमने 3 को मार डाला और 3 को पकड़ लिया, इनके हाथ रस्सियों से बांध दिए। शारजा बिन मुगीस ने हुक्म दिया था, वो मदीने से कुछ मुसलमान तुम्हारे धोखे में आकर तुम्हारे साथ आ गए तो उनमें से 2-3 को मक्का ले जाना और इंतकाम लेने वालों के हाथों फरोख्त कर देना। हम 3 को इधर ला रहे थे, रास्ते में इनमें से एक ने रस्सियों में से हाथ निकाल लिए, मगर वो भागा नहीं। वो इतना फुर्तीला था, उसने हमारे एक आदमी की नियाम से तलवार निकाल ली। क्योंकि हमने उसे निहत्था रखा था, उसने बड़ी तेजी से हमारे 2 आदमियों को मार डाला। अकेला आदमी इतने सारे आदमियों का मुकाबला कब तक करता? वो मारा गया और हमने उसके जिस्म का खीमा कर दिया। ये 2 रह गए, हमने इनके हाथ और ज्यादा मजबूती से बांध दिए और यहां ले आए। और तुम खुश हो? खालिद ने उसे तंजिया कहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहेंगे? अहले कुरैश और इनके दोस्त कबीले इतने बुज़दिल हो गए हैं कि अब धोखे देने और 6 आदमियों को 100 से मरवाने पर उतर आए हैं। क्या तुमने मुझे ये बात सुनाते शर्म महसूस नहीं की? क्या इन 100 आदमियों ने अपनी माओं को शर्मसार नहीं किया जिनका उन्होंने दूध पिया है? तुमने मैदान जंग में मुसलमानों का क्या बिगाड़ लिया था वलीद के बेटे? इस आदमी ने कहा, क्या तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत का मुकाबला कर सकते हो? बदर में 1000 कुरैश 313 से मार खा आए थे। ओहद की लड़ाई में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार कितनी तादाद में थे? 700 से कम होंगे, ज्यादा नहीं थे। कुरैश कितने थे? हजारों। सुन खालिद बिन वलीद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में जादू है। जहां जादू चलता है वहां तलवार नहीं चल सकती। फिर तुम्हारी तलवार किस तरह चली है? खालिद ने पूछा। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में जादू है तो वो तुम्हारे सरदार शारजा बिन मुगीस के धोखे में किस तरह आ गया? उसके 4 आदमियों को किस तरह मार डाला? इन दोनों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू आजाद क्यों नहीं करा लेता? तुम जिस चीज का मुकाबला करने की जरूरत नहीं रखते उसे जादू कह देते हो। हमने जादू को जादू से काटा है, शारजा बिन मुगीस के कबीले के इस आदमी ने कहा। हमारे पास यहूदी जादूगर आए थे, उनके साथ 3 जादूगरनियां थी। इनमें से एक का नाम योहावा है। हमने अपने आंखों से देखा है कि एक घनी झाड़ी में से एक बरछी जमीन पर सरकती बाहर आई। ये बरछी झाड़ी में वापस चली गई और सांप बनकर वापस आई। ये सांप वापस झाड़ी में चला गया। मदीना की तरफ जाते उसे ये वाकया याद आ रहा था। वो उसे याद नहीं करना चाहता था, लेकिन जहरीली भीड़ों की तरह ये याद उसके ऊपर भिनभिनाती रही। उसे योहावा याद आई। वो जादूगरनी थी या नहीं, उसके हुस्न में, जिस्म की साख्त, मुस्कुराहट और बोलने के अंदाज में जादू था। उसने शारजा बिन मुगीस के इस आदमी के मुंह से योहावा का नाम सुना तो वो चौंका। मुआरका ए ओहद के बाद जब अहले कुरैश की फौज मक्का वापस आई थी तो मक्का के यहूदी ऐसे अंदाज से अबू सुफियान, खालिद और इक्रीमा के पास आए थे जैसे ओहद में
یہودیوں کو شکست ہوئی ہو۔ یہودیوں کے سردار نے ابو سفیان سے کہا تھا کہ مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی اور لڑائی ہار جیت کے بغیر ختم ہو گئی ہے، تو یہ قریش کی شکست ہے، یہ یہودیوں کی ناکامی ہے۔ یہودیوں نے اہل قریش کے اس طرح ہمدردی کا اظہار کیا تھا جیسے وہ اہل قریش کی ناکامی پر غم سے مرے جا رہے ہو۔ انہی دنوں میں خالد نے پہلی بار یوحوا کو دیکھا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے کی ٹہلائی کے لیے آبادی سے باہر نکل گیا تھا۔ جب وہ واپس آ رہا تھا تو راستے میں اسے یوحوا مل گئی۔ یوحوا کی مسکراہٹ نے اسے روک لیا۔ میں تسلیم نہیں کر سکتی کہ ولید کا بیٹا جنگ سے ناکام لوٹ آیا ہے، یوحوا نے کہا، اور خالد کے گھوڑے کی گردن پر ہاتھ پھیرنے لگی اور بولی، مجھے اس گھوڑے سے پیار ہے جو مسلمانوں سے لڑنے گیا تھا۔ خالد یوں گھوڑے سے اتر آیا جیسے یوحوا کے جادو نے اسے گھوڑے سے زمین پر کھڑا کر دیا ہو۔ اس سے بڑی ناکامی اور کیا ہوگی کہ تم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے، یوحوا نے کہا، تمہاری شکست ہماری شکست ہے۔ اب ہم تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے بھی تم ہمیں اپنے ساتھ نہیں دیکھ سکو گے۔ خالد نے یوں محسوس کیا جیسے اس کی زبان بند ہو گئی ہو۔ تلواروں، برچھیوں اور تیروں کی بوچھاڑوں کا مقابلہ کرنے والا خالد یوحوا کی مسکراہٹ کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اگر یہودی ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے تو ہمارے کس کام آ سکیں گے؟ خالد نے پوچھا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ صرف تیر ہی انسان کے جسم کے پار ہو جاتا ہے؟ یوحوا نے کہا، عورت کا تبسم تم جیسے دلیر اور زری مردوں کے ہاتھوں سے تلوار گرا سکتا ہے۔ خالد اس سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا لیکن کچھ پوچھ نہ سکا۔ یوحوا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور پھولوں کی پنکھڑی جیسے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ یوحوا آگے چل پڑی۔ خالد اسے دیکھتا رہا۔ اس نے اپنے وجود کے اندر لطیف سے جھٹکے محسوس کیے۔ اس کے گھوڑے نے کھور مارا تو خالد اپنے آپ میں آ گیا۔ وہ بڑی تیزی سے گھوڑے پر سوار ہوا اور چل پڑا۔ کچھ دور آ کر اس نے پیچھے دیکھا۔ یوحوا رک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ یوحوا نے اپنا ہاتھ ذرا اوپر کر کے ہلایا۔ اب جب کہ دو مسلمانوں کو نیلام کیا جا رہا تھا اور خالد کو ایک آدمی نے بتایا تھا کہ ان مسلمانوں کو کس طرح دھوکے میں لایا گیا ہے، اور اس آدمی نے یوحوا کا بھی نام لیا، تو اس نے ارادہ کر لیا کہ معلوم کرے گا کہ یوحوا نے یہ جادو کس طرح چلایا تھا۔ اسے اپنے قبیلے کا ایک سرکردہ آدمی مل گیا۔ اس سے اسے پتا چلا کہ یہ مسلمان اہل قریش کے ہاتھ کس طرح آئے ہیں۔ 3-4 سرکردہ یہودی یوحوا اور 2-3 یہودیوں کو ساتھ لے کر شارجہ بن مغیث کے پاس چلے گئے۔ یہ قبیلہ تھا تو جنگجو، لیکن اس پر مسلمانوں کا رعب کچھ اس طرح طاری ہو گیا تھا جیسے لوگ جادوگروں سے ڈرتے تھے۔ اس قبیلے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے۔ یہودیوں نے اپنی زمین دوز کارروائیوں کے لیے اس قبیلے کو اس لیے منتخب کیا تھا کہ وہ جنگجو قبیلہ تھا۔ یہودی بڑی دانش مند قوم تھی۔ انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کے جادو کا وہم اگر پھیل گیا
تو دوسرے قبیلے بھی اس سے متاثر ہوں گے۔ یہ یہودی اس قبیلے کے سردار شارجہ بن مغیث کے پاس گئے اور اس کا یہ وہم دور کرنے کے لیے کہ مسلمان جادوگر ہے اسے بہت کچھ کہا، لیکن شارجہ بن مغیث نے تسلیم کیا۔ رات کو یہودیوں کے کہنے پر شارجہ نے ان مہمانوں کی ضیافت کا انتظام باہر کھلے آسمان تلے کیا۔ ان یہودیوں نے اپنے ہاتھوں اپنے میزبانوں کو شراب پلائی۔ شارجہ بن مغیث اور اس کے قبیلے کے چند ایک سرکردہ افراد کو جو شراب پلائی گئی اس میں یہودیوں نے کوئی سفوف سا ملا دیا۔ پھر یہودیوں نے اپنے جادو کے کچھ شعبدے دکھائے۔ یہوہ نے اپنے حسن کا جادو چلایا۔ اس کا ذریعہ ایک رقص بھی تھا جس میں یہ یہودنیں نیم برہنہ تھی۔ ناچتے ناچتے ان کے جسموں پر جو ادھورے سے لباس تھے وہ سرک کر زمین پر جا پڑے۔ یہودی اپنے ساجندے ساتھ لے گئے تھے۔ اگلے روز جب شارجہ بن مغیث کی آنکھ کھلی تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ بڑے ہی حسین خواب سے جاگا ہو۔ اس کے خیالات بدلے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ پھر اپنے قبیلے کے دوسرے سرداروں کے ساتھ یہودیوں کے پاس بیٹھا تھا۔ یہودنیں بھی وہاں موجود تھی۔ یوحوا کو دیکھ کر وہ بے قابو ہو گیا۔ اس نے لپک کر یوحوا کا بازو پکڑا اور اسے کھینچ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ ضروری نہیں کہ دشمن کو میدان جنگ میں للکار کر اسے شکست دی جائے، ایک یہودی نے کہا۔ ہم مسلمان کو دوسرے طریقوں سے بھی ختم کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ خالد کو بتایا گیا کہ ان 6 مسلمانوں کو مدینہ سے دھوکے سے لانے کا یہ طریقہ یہودیوں نے بتایا تھا، اور شارجہ بن مغیث نے جو آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے تھے ان میں ایک یہودی بھی تھا۔ خالد مسلمانوں کو اپنا بدترین دشمن سمجھتا تھا، لیکن اسے یہ غیر جنگی طریقے اچھے نہیں لگتے تھے۔ خالد اپنے گھر گیا اور اپنی ایک خادمہ سے کہا کہ وہ یوحوا یہودن کو بلا لائے۔ یوحوا اتنی جلدی اس کے پاس آئی جیسے وہ اس کے بلاوے کے انتظار میں قریب ہی کہیں بیٹھی تھی۔ تم نے مسلمانوں کو کامیابی سے دھوکہ دیا ہے، خالد نے یوحوا سے کہا، اور مغیث کے قبیلے کے لوگ تمہیں جادوگرنی کہنے لگے ہیں، اور مجھے یہ طریقہ پسند نہیں آیا۔ میری بات غور سے سنو خالد۔ یوحوا اس کے قریب جا بیٹھی اور اس کی ران پر ہاتھ رکھ کر بولی، تم اپنے قبیلے کے نامور جنگجو ہو، لیکن تم میں عقل کی کمی ہے۔ دشمن کو مارنا ہے، تلوار سے مارو، تیر سے مارو، یا اسے تیکھی نظروں سے ہلاک کر دو۔ تیر اور تلوار چلائے بغیر دشمن کو کوئی مجھ جیسی عورت ہی مار سکتی ہے۔ خالد یوحوا کے جسم کی تپش محسوس کر رہا تھا۔ یوحوا اس کے اتنی قریب بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک بار یوحوا نے چہرہ خالد کی طرف موڑا تو اس کے روئی جیسے ملائم گال خالد کے گالوں سے جا لگے۔ خالد نے اپنے جسم میں بڑی پرلطف حرارت کی لہر دوڑتی محسوس کی، لیکن کسی خیال سے وہ ذرا پرے سرک گیا۔ آج 4 سال بعد وہ جب صحرا میں تنہا جا رہا تھا، وہ اپنے گال پر یوحوا کے رخسار کا اثر محسوس کر رہا تھا۔ اس حد تک تو وہ خوش تھا کہ یہودی ان کے ساتھ تھے، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہودیوں کی دوستی میں
جہاں مسلمانوں کی دشمنی ہے وہاں ان کے اپنے مفادات بھی ہیں۔ البتہ اس نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ یوہاوا اگر جادوگرنی نہیں تو اس کے سراپا میں جادو کا کوئی اثر ضرور ہے۔ خالد کا گھوڑا مدینہ کی طرف چلا جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں پھر خبیب رضی اللہ عنہ اور زید رضی اللہ عنہ آ گئے۔ لوگ ان کی بولیاں بڑھ چڑھ کر دے رہے تھے۔ آخر سودا طے ہو گیا۔ قریش کے 2 آدمیوں نے انہیں بہت سے سونے کے عوض خرید لیا۔ یہ دونوں آدمی ان دونوں صحابیوں کو ابو سفیان کے پاس لے گئے۔ ہم نے اپنے عقیدے سے ہٹ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جانے والے ان 2 آدمیوں کو اس لیے خریدا ہے کہ ان اہل قریش کے خون کا انتقام لے جو احد کے میدان میں مارے گئے تھے۔ انہیں خریدنے والوں نے کہا، ہم انہیں آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ قریش کے سردار اور سالار ہیں۔ ہاں، ابو سفیان نے کہا، مکہ کی زمین مسلمانوں کے خون کی پیاسی ہے، ان 2 مسلمانوں کا خون اپنی زمین کو پلا دو۔ لیکن مجھے یاد آ گیا ہے کہ یہ مہینہ جو گزر رہا ہے ہمارے دیوتاؤں عزا اور حبل کا مقدس مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ختم ہو لینے دو۔ اگلے دن انہیں کھلے میدان میں لے جا کر لکڑی کے کھمبوں کے ساتھ باندھ دینا اور مجھے بلا لینا۔ خالد نے ابو سفیان کا یہ حکم سنا تو وہ اس کے پاس گیا۔ مجھے آپ کا یہ فیصلہ اچھا نہیں لگا۔ خالد نے ابو سفیان سے کہا، ہم دگنی اور تگنی تعداد میں ہوتے ہوئے اپنی زمین کو مسلمانوں کا خون نہیں پلا سکتے تو ہمیں حق حاصل نہیں کہ 2 مسلمانوں کو دھوکے سے یہاں لا کر ان کا خون بہایا جائے۔ ابو سفیان، کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے والی 3-4 عورتیں تھیں؟ کیا آپ اپنے دشمن سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ اہل قریش اب عورتوں کی آڑ میں بیٹھ گئے ہیں؟ خالد، ابو سفیان نے باروب لہجے میں کہا، خبیب رضی اللہ عنہ اور زید رضی اللہ عنہ کو بھی میں اتنا ہی اپنے قریب سمجھا کرتا تھا جتنا تم انہیں اپنے قریب سمجھتے تھے۔ تم اب بھی انہیں اپنے قریب سمجھ رہے ہو اور یہ بھول رہے ہو کہ اب یہ ہمارے دشمن ہیں۔ اگر تم انہیں آزاد کرانا چاہتے ہو تو لاؤ، اس سے دگنا سونا لے آؤ اور ان دونوں کو لے جاؤ۔ نہیں، پردے کے پیچھے سے ایک گرجدار نسوانی آواز آئی۔ یہ ابو سفیان کی بیوی ہند کی آواز تھی۔ اس نے غصے سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبا کر بھی میرے سینے میں انتقام کی آگ سرد نہیں ہوئی۔ اگر ساری دنیا کا سونا میرے آگے لا رکھو گے تو بھی میں ان 2 مسلمانوں کو آزاد نہیں کروں گی۔ ابو سفیان، خالد نے کہا، اگر میری بیوی میری بات کے درمیان یوں بولتی تو میں اس کی زبان کھینچ لیتا۔ تم اپنی بیوی کی زبان کھینچ سکتے ہو۔ ہند کی آواز آئی، تمہارا باپ نہیں مارا گیا، تمہارا کوئی بیٹا نہیں مارا گیا اور تمہارا چچا بھی نہیں مارا گیا تھا۔ ایک بھائی قید ہوا تھا اور تم مسلمانوں کے پاس جا کر منہ مانگا فدیہ دے کر اپنے بھائی کو چھڑا لائے تھے۔ آگ جو میرے سینے میں جل رہی ہے تم اس کی تفیض سے نا آشنا ہو۔ خالد نے ابو سفیان کی طرف دیکھا۔ ابو سفیان کے چہرے پر جہاں مردانہ جاہ و جلال اور ایک جنگجو سردار کا تاثر تھا وہاں ایک خاوند کی بے بسی کی جھلک بھی تھی۔ ہاں خالد، ابو سفیان نے کہا،
جس کے دل پر چوٹ پڑتی ہے اس کے خیالات تم سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ کسی کو اپنا دشمن کہنا کچھ اور بات ہے، لیکن اپنے دشمن کو اپنے کسی عزیز کا خون بخش دینا بڑی ہی ناممکن بات ہے۔ تم کس کس کو قائل کرو گے اور ان دو مسلمانوں کی جاں بخشی کر دے۔ تم جاؤ خالد، ان دو مسلمانوں کو اپنے قبیلے کے رحم و کرم پر چھوڑ دو۔ خالد خاموشی سے واپس چلا گیا۔ پھر خالد کو وہ بھیانک منظر یاد آیا جب باہر میدان میں لکڑی کے دو خیموں کے ساتھ خبیب رضی اللہ عنہ اور زید رضی اللہ عنہ بندے کھڑے تھے۔ تماشائیوں کا چیختا چلاتا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ ادھر سے ابو سفیان اور ہند گھوڑوں پر سوار ہجوم میں داخل ہوئے۔ ہجوم کے نعرے اور انتقامی تانے پہلے سے زیادہ بلند ہو گئے۔ اگر اس ہجوم میں کوئی خاموش تھا تو صرف خالد تھا۔ ابو سفیان گھوڑے پر سوار دونوں قیدیوں کے قریب آ گیا۔ دونوں نے اس سے کہا کہ وہ زندگی کی آخری نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ ابو سفیان نے انہیں اجازت دے دی۔ خالد اب مدینے کی طرف جا رہا تھا۔ اسے جب وہ منظر یاد آیا کہ دونوں قیدیوں کے ہاتھ کھول دیے گئے اور وہ قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنے لگے، خالد پر اس وقت جو اثر ہوا تھا وہ اب 4 سال بعد اس کی ذات سے ابھر آیا۔ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے بیٹھے خالد کا سر جھک گیا۔ خبیب رضی اللہ عنہ اور زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ ہجوم کی چیخ و پکار سے لا تعلق اپنی موت سے بے پرواہ خدا کے حضور رکوع و سجود میں محو تھے۔ انہوں نے نہایت اطمینان سے نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ کوئی نہیں بتا سکتا، تاریخ بھی خاموش ہے کہ انہوں نے خدا سے کیا دعا مانگی۔ انہوں نے خدا سے یہ نہیں کہا ہوگا کہ دشمن انہیں آزاد کر دے۔ وہ اٹھے اور خود ہی لکڑی کے کھمبوں کے ساتھ پیٹھ لگا کر کھڑے ہو گئے۔ او بدقسمت انسانوں، ابو سفیان نے بڑی بلند آواز سے خبیب اور زید رضی اللہ عنہم اجمعین سے کہا، تمہاری قسمت اور تمہاری زندگی میرے ہاتھ میں ہے۔ اپنی زبانوں سے کہہ دو کہ ہم اسلام کو ترک کرتے ہیں اور اب ہم اہل قریش میں سے ہیں اور 360 بتوں کو برحق مانتے ہیں۔ یہ اعلان کرو اور اپنی زندگیاں مجھ سے واپس لو، اگر نہیں تو موت کو گلے لگاؤ۔ یہ بھی سوچ لو کہ تمہاری موت سہل نہیں ہوگی۔ اے باطل کے پجاری ابو سفیان، زید رضی اللہ عنہ کی آواز گرجی، ہم لعنت بھیجتے ہیں پتھر کے ان بتوں پر جو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں عزا اور حبل پر جو تمہیں اگلے جہان دوزخ کی آگ میں پھینکیں گے۔ ہم پجاری ہیں اس ایک اللہ کے جو رحمان اور رحیم ہے، اور ہم عاشق ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اللہ کے رسول ہے۔ میرا راستہ وہی ہے جو زید رضی اللہ عنہ نے تمہیں دکھا دیا ہے۔ خبیب رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا، اے اہل مکہ، سچا وہی ہے جس کے نام پر ہم قربان ہو رہے ہیں۔ ہمیں نئی زندگی ملے گی جو اس زندگی سے بہت زیادہ حسین اور مقدس ہوگی۔ باندھ دو انہیں کھمبوں کے ساتھ، ابو سفیان نے حکم دیا۔ یہ موت کا ذائقہ چکھنے کے مشتاق ہے۔ دونوں کے ہاتھ پیچھے کر کے خیموں کے ساتھ جکڑ دیے گئے۔ ابو سفیان نے گھوڑا ہجوم کی طرف موڑا۔
عزا اور حبل کی قسم، ابو سفیان نے بلند آواز میں ہجوم سے کہا، میں نے اپنے قبیلے میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں دیکھا جو اپنے سردار پر اس محبت اور ایثار سے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اس کے نام پر فدا ہوتے ہیں۔ ہند اپنے گھوڑے پر سوار کچھ دور کھڑی تھی۔ اس کے قریب اس کے چند ایک غلام کھڑے تھے۔ ایک غلام نے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے جوش کا یہ مظاہرہ کیا کہ برچھی تان کر دونوں قیدیوں کی طرف کسی کے حکم کے بغیر بڑی تیز دوڑا اور کھمبے سے بندھے زید رضی اللہ عنہ کے سینے پر برچھی کا اتنا زوردار وار کیا کہ برچھی کی انی زید رضی اللہ عنہ کی پیٹھ سے باہر نکل گئی۔ زید بن دسنا رضی اللہ عنہ فوراً شہید ہو گئے۔ اس غلام نے سینہ تان کر ہجوم کی طرف خراج تحسین کی توقع پر دیکھا، لیکن ہجوم کچھ اور ہی قسم کا شور بلند کرنے لگا تھا۔ تماشائی کہتے تھے کہ یہ کوئی تماشا نہیں ہوا، یہ مسلمان اتنی سہل موت کے قابل نہیں، ہمیں کوئی اور تماشا دکھاؤ۔ قتل کر دو اس غلام کو جس نے ایک مسلمان پر اتنا رحم کیا ہے کہ اسے اتنے جلدی مار ڈالا ہے۔ ہند نے دبنگ آواز میں کہا۔ کئی آدمی تلواریں اور برچھیاں لہراتے اس غلام کی طرف دوڑے، لیکن بہت سے آدمی دوڑ کر ان آدمیوں اور غلام کے درمیان آ گئے۔ خبردار، پیچھے کھڑے رہو، ایک آدمی نے جو گھوڑے پر سوار تھا للکار کر کہا۔ عربی خون اتنا بزدل نہیں کہ دو آدمیوں کو باندھ کر مارنے کے لیے قریش کا پورا قبیلہ اکٹھا ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم، ابو سفیان کی جگہ میں ہوتا تو ان دونوں آدمیوں کو آزاد کر دیتا۔ یہ ہمارا خون ہے اور یہ ہمارے مہمان ہیں، ہم ان سے میدان جنگ میں لڑیں گے۔ یہ ٹھیک کہتا ہے۔ ہجوم میں سے کئی آوازیں سنائی دی۔ دشمن کو باندھ کر مارنا عرب کی روایت کے خلاف ہے۔ تماشائیوں کے ہجوم میں سے بے شمار آوازیں ایسی سنائی دے رہی تھی جو کہتی تھی کہ ہم تماشا دیکھیں گے، ہم دشمن کو اس طرح ماریں گے کہ وہ مر مر کے جیے۔ تھوڑی دیر بعد تماشائیوں کا ہجوم دو حصوں میں بٹ گیا۔ ایک گروہ حبیب رضی اللہ عنہ کے قتل کے خلاف تھا، اسے وہ عرب کی روایتی بہادری کے منافی سمجھتا تھا، اور دوسرا گروہ حبیب رضی اللہ عنہ کو تڑپا تڑپا کر مارنے کے نعرے لگا رہا تھا۔ خالد نے جب اہل مکہ کو دور دور سے آتے ہوئے تماشیوں کو اس طرح ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگاتے دیکھا تو وہ دوڑتا ہوا ابو سفیان تک گیا۔ دیکھ لیا ابو سفیان، خالد نے کہا، دیکھ لے یہاں میرے کتنے حامی ہیں، ایک مار دیا ہے، دوسرے کو چھوڑ دو ورنہ اہل قریش آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ ہند نے خالد کو ابو سفیان کے پاس کھڑے دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ خالد بھی حبیب رضی اللہ عنہ کی رعایت کا حامی ہے۔ ہند نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ان دونوں کے پاس جا پہنچی۔ خالد، ہند نے سخت بفری ہوئی آواز میں کہا، میں جانتی ہوں تم کیا چاہتے ہو۔ کیا تم ابو سفیان کو اپنا سردار نہیں مانتے؟ اگر نہیں تو یہاں سے چلے جاؤ، میں نے جو سوچا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ خالد، ابو سفیان نے کہا، اگر تم سمجھتے ہو کہ میرا حکم
اور میرے ارادے صحیح نہیں تو بھی مجھے ان پر عمل کرنے دو۔ اگر میں نے اپنا حکم واپس لے لیا تو یہ میری کمزوری ہوگی، پھر لوگ میرے ہر حکم پر یہ توقع رکھیں گے کہ میں اپنا حکم واپس لے لوں۔ خالد کو آج مدینہ کے راستے میں یاد آ رہا تھا اور اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے ابو سفیان کا حکم مان لیا تھا۔ خالد کی خوبیوں میں سے سب سے بڑی خوبی نظم و نسق اور اپنے سردار کی اطاعت تھی۔ اس نے اپنے سینے پر پتھر رکھ کر صرف اس لیے ابو سفیان کا حکم مان لیا تھا کہ اہل قریش میں حکم عدولی کی روایت قائم نہ ہو۔ اے اہل مکہ، ابو سفیان نے دو گروہوں میں بٹے ہوئے تماشائیوں سے بلند آواز سے کہا، اگر آج یہاں دو مسلمانوں کے قتل پر ہم یوں بٹ گئے تو ہم میدان جنگ میں کسی نہ کسی مسئلے پر پھٹ جائیں گے اور فتح تمہارے دشمن کی ہوگی۔ اگر اپنے سردار کی اطاعت سے یوں انحراف کرو گے تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ ہجوم کا شور و غوغا کم ہو گیا، لیکن خالد نے دیکھا کہ اہل مکہ کے کئی ایک سردار چہروں پر نفرت کے آثار لیے واپس گھروں کو جا رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر بہت سے لوگ بھی جو تماشا دیکھنے آئے تھے واپس چلے گئے۔ خالد وہاں نہیں رکنا چاہتا تھا، لیکن وہ خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ دو گروہ آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ اس نے اپنے قبیلے کے زیادہ تر لوگ تماشوں میں موجود تھے، وہ کم از کم اپنے قبیلے کو اپنے قابو میں رکھ سکتا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی داستان جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔